السلام علیکم، میں ہوں انکل عمران اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ فرینڈز، دہلی کا تخت شروع سے ہی حکمرانوں کے لیے پرکشش رہا ہے۔ یہاں پر افغانستان دوسرے ملکوں سے بہت سے حملہ آور آئے اور آخر میں انگریز نے اس تخت پر قبضہ کیا۔ آج میں آپ کو عالم اسلام کی پہلی مسلمان حکمران خاتون کا ذکر کروں گا، بائیوگرافی دوں گا، اور وہ ہے رضیہ سلطان۔ فرینڈز، 1206 میں قطب الدین ایبک نے برِ صغیر میں پہلی اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کا ایک غلام تھا شمس الدین التتمش۔ اس کے 11 بیٹے اور ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا رضیہ سلطان۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے اس غلام نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ اب اس نے اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی بھی کسر نہ اٹھائی، لیکن اس کے 11 بیٹوں میں جو واحد بیٹی رضیہ سلطان تھی، یہ بہت ہی زیادہ ذہین تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بعد رضیہ کو اس تخت کا وارث بنائے، لیکن اس کی اور بیگمات بھی تھیں جو ایسا نہیں چاہتی تھیں۔ اور اس کے سب سے بڑی بات یہ کہ جو امرا تھے، درباری امرا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی عورت اس تخت پر بیٹھے، لہٰذا اس کی بیوی ترکمان بیگم نے اپنے بیٹے رکن الدین کو شمس الدین کے ذریعے نومینیٹ کروایا۔ لیکن رکن الدین ایک نکما آدمی تھا اور سارا حکم اس کی ماں کا ہی چلتا تھا۔ آہستہ آہستہ درباری امرا دور ہوتے گئے اور رضیہ کی طرف مائل ہونا شروع ہو گئے، اور آخر رضیہ نے اس تخت پر قبضہ کر لیا۔ اب جب رضیہ نے اس تخت پر قبضہ کیا تو ترک حکمران جو تھے وہ عورت کو پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا اسے اپنا مردوں جیسا حلیہ اپنانا پڑا۔ اب سازشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ ایک عورت ہمارے اوپر کیسے بیٹھ گئی، لہٰذا رضیہ چونکہ ذہین تھی، وہ ان بغاوتوں کو کچلتی چلی گئی۔ جگہ جگہ سرکشوں کے اس نے سر کاٹے، ان کے خلاف جنگ کی اور جنگوں میں خود کمان کرتی تھی۔ آخر اس نے اپنے ایک غلام یاقوت کو اپنا باڈی گارڈ مقرر کیا، جہاں سے اس کے سکینڈل شروع ہو گئے کہ رضیہ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جب بغاوت بڑھی اور اس بغاوت میں سب سے آگے اس کی ریاست کا ایک امیر ملک التونیا تھا، تو رضیہ نے اپنی ذہانت استعمال کی اور اس کے ساتھ شادی کر لی۔ ان تمام افواہوں کو اس نے کچل کے رکھ دیا۔ اب دونوں میاں بیوی مزید آگے بڑھے۔ جیسا کہ ہر کوئی تخت کے پیچھے رہتا ہے تو پھر سازشوں کا سلسلہ اور جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 3 دفعہ جنگ میں شکست کھانے کے بعد رضیہ اور اس کا شوہر بھاگ پڑے۔ بھاگنے کے دوران رضیہ بچھڑ گئی اور اپنی جان بچاتی ہوئی ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک کسان نے اسے قتل کر کے اس کا سونا حاصل کر لیا۔ بعد میں جب وہ یہ سونا بیچنے گیا تو پکڑا گیا اور رضیہ کی لاش کو وہاں سے اٹھا کے دہلی کے ترکمانی دروازے کے اندر دفن کیا گیا۔ یہ اسلام کی جو پہلی حکمران عورت تھی، 3 سال تک اس نے دہلی کے تخت کے اوپر اپنی حکمرانی کی اور ڈنڈکے کے زور پہ اپنی ذہانت پہ اپنا سکہ منوایا۔ آج یہ عورت نہیں ہے، لیکن اس کا ذکر تاریخ میں موجود ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی رضیہ سلطان کی ایک مختصر سی تاریخ کہ وہ اس نے 3 سال کیسے اپنے تخت پر گزارے۔ تو فرینڈز، جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔